اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات پر محمد حضرات سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اللہ تم کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کی 3 مجالس میں نے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کل کی مجلس میں گفتگو اس مرحلے میں تھی کہ امام ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہم نماز میں کسی کو امام قرار دیتے ہیں یعنی امام جماعت بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے یہاں عدالت شرط ہے۔ اگر عادل نہ ہو
تو وہ جماعت کی امامت کے لائق نہیں۔ اب یہ جزوی امامت ہے، چھوٹی امامت ہے، عارضی امامت ہے، تو یہاں عدالت کے معنی بھی محدود ہے۔ گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا، گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا۔ دیکھیں کبھی کبھی لوگ آپ کو فہرست سناتے ہیں کہ یہ گناہان کبیرہ ہیں اور یہ گناہان صغیرہ ہیں، لیکن جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ گناہان کبیرہ کیا ہے، کبیرہ کا مطلب بڑے، کہ بڑے گناہ کیا ہیں اور گناہان صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کیا ہیں، مجلس بہت دور تک جاری ہے چینلز کے حوالے سے، تو ہمارے امام نے جواب دیا کہ استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ بہت توجہ، استغفار کے ساتھ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اور اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی استغفار بڑے سے بڑے گناہ کو محو کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، ہم معاف ہو سکتے ہیں، ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی چھوٹے سے گناہ کے اوپر بھی بار بار اصرار کیا جائے تو وہی چھوٹا گناہ جو ہے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ایک قول اور ہے مولا متقیان کا، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کسی نے پوچھا مولا یہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اب میں آپ کی زبان میں عرض کروں تو شاید زیادہ آسانی سے آپ سمجھ لیں۔ پوچھا کہ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے، یعنی بڑا گناہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا جسے کرنے والا چھوٹا سمجھے۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ جیسے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، تو اگر یہ سمجھ کے گناہ کیا جائے تو وہی چھوٹا گناہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہی جو گناہان صغیرہ کی فہرست میں آتا ہے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب عزیزوں، اس امامت کے لیے عدالت کا یہ مطلب ہے، لیکن جو جن و انس کا امام ہو، جو ساری کائنات کا امام ہو، پھر اس کے لیے کیسی عدالت ضروری ہوگی؟ الحمدللہ رسول کے بعد ہم نے اسے امام مانا کہ جس کی عدالت اس منزل پر ہے کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ کائنات میں علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جیسے ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ سازشیں ہوئیں۔ حاکم شام کے زمانے میں، دیکھیں یہ بات بچوں کو بتانا ضروری ہے، حاکم شام کے زمانے میں سارا زور اس بات پر دیا گیا کہ کسی طرح سے فضائل امیر المومنین بیان نہ ہو۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنے عاملوں کو یعنی اپنے گورنرز کو یہ خطوط لکھے کہ تمہارے شہر میں، تمہارے علاقے میں اگر کوئی علی کے فضائل بیان کرتا ہو تو اس کا نام دیوان سے کاٹ دیا جائے۔ اس کا نام دیوان سے کاٹ دیا جائے۔ آپ نے سمجھا دیوان سے نام کاٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں اس سے زیادہ آسانی سے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ دیوان سے نام کاٹنے کا مطلب یہ ہوا، بالکل آپ کی زبان میں، اور جو آج کل بہت چرچا میں بات ہے وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیوان سے نام کاٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ناگرکتا سماپت کر دی جائے۔ سنا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بالکل یہی مطلب ہے، اس کی جو شہریت ہے وہ تمام کر دی جائے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جن چیزوں کے لیے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں پہلے یہ سارے کام ان کے بزرگ کر چکے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. بہت توجہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو حدیثیں مولا علی کے سلسلے میں بیان ہوتی ہیں ان کو روکا جائے اور فلاں صاحب کے لیے فضائل بیان کیے جائیں. اب جب انہوں نے کہا کہ فضائل بیان کیے جائیں تو اب پہلے سے تو کچھ موجود تھا نہیں، اس لیے کہ اگر پہلے سے کچھ موجود ہوتا تو حکم دینے کی ضرورت نہ پڑتی، لہذا کارخانے کھل گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فیکٹریز کھل گئیں حدیثیں گڑھنے کی. نہ معلوم کتنے فضائل ان کے لیے گڑھ لیے گئے، بنا لیے گئے. کچھ دن کے بعد پھر ایک خط پہنچا اور اس میں لکھا گیا کہ جو کوئی علی کے فضائل بیان کرے اسے جیل میں ڈال دیا جائے، ممکن ہو تو قتل کر دیا جائے، ساری مراد اس سے چھین لی جائیں اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ شیخین کے سلسلے میں حدیثیں تیار کریں. دیکھیے بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حدیثیں تیار کریں اور بیان کریں. تو اب ہوا کیا؟ جتنی حدیثیں مولا علی کے سلسلے میں بیان ہوتی تھیں ان کی نقل کرتے ہوئے ملتی جلتی حدیثیں. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس بات پہ آپ داد دے سکتے ہیں، اس سے ملتی جلتی حدیثیں شیخین کے لیے تیار ہوئیں. اگر علی کے لیے کہا ہے کہ علی باب شہر علم ہیں تو یہ دیوار ہیں. سنیے، یہ دیوار ہیں، یہ چھت ہے. اگر نبی نے کہا ہے کہ مکمل دین علی سے حاصل کرو تو پھر نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ آدھا دین حمیرہ سے لو. کیا سن رہے ہیں؟ بالکل ویسی حدیثیں تیار کی گئی. اگر نبی نے فرمایا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو یہ حدیث لوگوں کے درمیان مشہور کرو کہ فلاں صاحب بوڑھوں کے سردار ہیں. وہ عورتوں کی سردار ہیں. دیکھیں خدا کے لیے اب میں سمجھتا ہوں جو سمجھے گا وہ خاموش نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے جتنی حدیثیں اہل بیت کے سلسلے میں بیان کی تھیں ان سب کی نقل کرتے ہوئے میں چاہ رہا ہوں آپ قریب ہو جائیں، ان سب کی نقل کرتے ہوئے اسی سے ملتی جلتی حدیثیں اپنے لوگوں کے لیے بنا لیں. اما جب نقل کرنے میں انہوں نے رسول کو نہ چھوڑا تو نبی سرور کو کیا چھوڑا گیا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ میں ممبر پر بیٹھ کر آپ سب کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہاں میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا کہ آپ نعرے لگائیں، خوب نعرے لگائیں، لیکن آپ تھوڑی سی احتیاط یہ کریں کہ ہم کھل کے پڑھ سکیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میرے خیال میں سمجھدار لوگ ہیں، آپ پر ایک بات سمجھ گئے نا. دیکھیں قبلہ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عزائے امام حسین علیہ السلام ہے. اس سے کچھ آداب، ہر جگہ حلال حرام جائز ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ یہ محبت کے تقاضے. الحمدللہ ہم شریعت کے حوالے بھی جانتے ہیں اور محبت کے تقاضے بھی جانتے ہیں. یہ لکھنؤ ہے، یہ مرکز عزا کہلاتا ہے. دنیا کے جس حصے پر اردو بولی جاتی ہے
ان سب مقامات کی عزاداری کہیں نہ کہیں اس شہر سے متاثر ضرور ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بالکل حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں. تو پہلی محرم سے ہم ترک لذات کرتے ہیں, کوئی لذیذ چیز نہیں کھاتے. اب کچھ بیچارے اسی میں پریشان ہیں, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے, محرم میں اس میں کوئی بات نہیں ہے. ارے بھیا سب سمجھتے ہیں, تم خالے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے بیتوکی باتیں نہ کرو. اگر کوئی تم سے پوچھ رہا ہے تم اس کو جواب دو. سمجھ رہے ہیں آپ بھئی, جس کو شک ہے اس کو جواب دو, جسے درد ہو رہا ہے اس کو سر درد کی گولی دو. سب کو پریشان نہ کرو, یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن گھر میں کوئی چیز فرائی نہیں کی جاتی, تلی نہیں جاتی ہے نہیں, کڑھائی نہیں چڑھتی. 2 مہینے 8 دن خدا کے لیے بیدار ہوئیے, 2 مہینے 8 دن ہمارے یہاں کڑھائی نہیں چڑھتی. کم سے کم 2 مہینے 8 دن ہم ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. کڑھائی نہیں چڑھتی, پوریاں نہیں تلی جاتی, پکوڑیاں نہیں کھائی جاتی. کیا سن رہے ہیں, ہم پرہیز کرتے ہیں. لیکن جب 8ویں ربیع الاول ختم ہو جاتی ہے دیکھیں عزیزوں, کہنا سب چاہتے ہیں لیکن میرے خیال میں ہر آدمی تھوڑا جھجک رہا ہے, لیکن مجھے کوئی وہ نہیں ہے. عزائے امام حسین کے تحفظ کا مسئلہ ہے, لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرا. میرے بچے بیٹھے ہیں, آپ میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں, لہذا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اب 9 ربیع الاول کو ہمارے یہاں کڑھائی چڑھتی ہے. سب سے پہلے کیا بنتا ہے, گلگلے. بھائی اہل لکھنؤ بیٹھے آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. گلگلے بنتے سب سے پہلے, میٹھے گلگلے بنائے جاتے ہیں. وہ گلگلے کھائے جاتے ہیں کب, 9 ربیع الاول کو. بہت توجہ, 9 ربیع الاول کو وہ گلگلے کھائے جاتے ہیں. 9 ربیع الاول کو وہ شخص جو اپنے گھر میں کڑھائی نہ چڑھائے, جس کی ماں, جس کی بہن, جس کی بیوی, جس کی بیٹی گلگلے نہ تلے, اس کے تشیع میں شک ہونے لگتا ہے. اس کی شیعت میں شک ہونے لگتا ہے. بھئی ہمارے ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. 9 ربیع الاول کو کڑھائی چڑھے گی, اس میں گلگلے تلے جائیں گے, بعد میں باقی چیزیں تلی جائیں گی, اس کے بعد شوق سے اسے کھایا جائے گا. کیوں کہ امام حسین کا سوگ تمام ہو گیا. 8 ربیع الاول کو بہت توجہ, 2 مہینے 8 دن امام حسین کا ماتم کیا. اب ہمارے گھر میں کڑھائی چڑھ رہی ہے, اس پہ گلگلے تلے جا رہے ہیں. لیکن قبلہ پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک یہ کام نہیں ہوتا. بس اب اس سے زیادہ میں کچھ آپ سے کہہ نہیں سکتا. اب میں نعرے لگانے والے حضرات سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی ایام عزا میں 9 ربیع الاول کے گلگلے نہ تلیے. بھائی ایک صلوات اور پڑھ محمد وآل محمد. بھائی ایک باوازِ بلند صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اور سنیے میری بات, میثم زیدی 9 ربیع الاول کے ہر ایسے پروگرام کا شدت سے مخالف ہے کہ جو 9 ربیع الاول کو مومنین کو دشمنان اہل بیت سے اظہار براءت سے دور کرنے کے لیے کیا جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. بالکل ایسے پروگراموں میں نہ جائیے.
اور اگر آپ جائیں گے یا سپورٹ کریں گے تو روز قیامت بی بی زہرا کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیز، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دی۔ سنیں عزیز، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، وہ وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ کے دل میں ہے۔ ہم آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، بری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ سنیں عزیزوں، اب جہاں تک عدالت کا سوال ہے تو لوگوں نے ایک اور شخصیت سے عدالت کو منسوب کیا، اس سے بیان ہونے لگے، وہی جو اس دور میں گڑھے گئے تھے۔ ان کے عدل کا کیا کہنا، ان کی عدالت کا کیا کہنا؟ آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ آپ بات کیجئے۔ ایک صاحب وہ ان کی صداقت کیا کہنا، اس کے بعد ان کی عدالت، اس کے بعد ان کی سخاوت، پھر مولا علی کی بہادری، تو دوسرے نمبر پر عدالت کو منسوب کر دیا گیا۔ خوب خوب واقعات بیان ہوتے ہیں۔ آج ہم سے بھی 2-3 واقعے سن لیجئے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں، یہاں سے لے کے پاکستان تک لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی مجلسوں میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ چلو آدمی سمجھا دیکھیے دے رہا ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور جو پڑھیں گے تمہارے حوالے سے پڑھیں گے۔ خلیفہ دوم کا بیٹا، سنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں، تاریخ میں نام ملتا ہے ابو شہمہ۔ ابو شہمہ، اب روایت کہتی ہے کہ ایک دن انہوں نے پی لی۔ بہت توجہ، روایت ان کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پی لی۔ ہم سمجھتے ہیں کچھ زیادہ پی لی۔ مارا سڑک پر نکل آئے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ یہ کام انہوں نے مصر میں انجام دیا۔ باپ کی حکومت تھی مدینے میں، مصر میں یہ کام انہوں نے انجام دیا، گئے تھے مصر۔ اس وقت مصر کا جو گورنر تھا وہ عمرو عاص تھا۔ جب نشہ اترا، اب دیکھیں انہی کی روایت پڑھ رہا ہوں، تو یہ خود عمرو عاص کے پاس پہنچے اور کہا میں نے ایسا ایسا کر لیا، لہذا میرے اوپر حد جاری کی جائے۔ عمرو عاص نے کہا چھوڑیے، ٹالیے، کہاں؟ تو انہوں نے کہا نہیں حد جاری کیجیے۔ اب عزیزوں وہ لکھتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا، وہ لکھتے ہیں کہ پھر عمرو عاص ان کو گھر میں لے گیا اور گھر میں لے جا کر ان پر حد جاری کر دی۔ کچھ دن کے بعد یہ مدینے آئے۔ اب دیکھیں عدل فاروق اس طرح بیان ہوتا ہے، بہت توجہ، یہ مدینے آئے۔ اب جب مدینے میں آئے تو ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو انہوں نے کہا حد جاری ہوئی؟ کہاں؟ گھر کے اندر انہوں نے حد جاری کی۔ اب دیکھیں فخر کے ساتھ مسلمان بیان کرتے ہیں، ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ اس روایت کے لفظ لفظ کے ہم آپ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہمارے مطلب کی بات ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تقاضا بھی ہے کہ صاحب بیان کیجئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، حد گھر میں کیوں جاری ہوئی؟ جہاں باقی لوگوں پر حد جاری ہوتی ہے سب کے سامنے، ویسے ہی میرے بیٹے پر بھی حد جاری ہو۔ اعلان کر دیا فلاں دن فلاں تاریخ پر میرے بیٹے پر حد جاری ہوگی، کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہی معاملہ تو ہے نا، کوڑے لگائے جائیں گے، 80 یا 100 جو بھی حکم دیا ہو، ان کا اتنے کوڑے اسے لگائے جائیں گے۔ اب مجمع دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا، ابو شہمہ کو سامنے لایا گیا، ہاتھ پس پشت باندھ دیے گئے، کیسے کوڑے لگائے جائیں؟ ایک شخص سے کہا تم کوڑے لگاؤ، وہ کانپنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کانپنے لگا، خلیفہ کے بیٹے کا معاملہ ہے، آسان معاملہ تھوڑی ہے۔ سنیں دیکھیں سننے والی بات ہے، سنجیدہ بات بہت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، وہ کانپنے لگا۔ دوسرے کو حکم دیا تم آگے بڑھو۔ دیکھیں بڑے فخر کے ساتھ یہ چیز بیان ہوتی ہے، لیکن میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، انت بھلا تو سب بھلا۔
روایت کے بالکل آخر میں آپ کے مطلب کی بات ہے. دوسرا وہ بھی کانپنے لگا, اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے غلام سے کہا, اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب کوئی یہ کام کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تو انہوں نے خود کوڑا اٹھایا. سنیں, انہوں نے خود کوڑا اٹھایا, اپنے بیٹے کے قریب پہنچے. اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے, انہوں نے کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے. بس جیسے ہی اپنے بیٹے کو کوڑا مارنے کے لیے اٹھایا, بیٹے نے ان کی طرف دیکھا, کہا میں خوشی خوشی اس سزا کو قبول کر سکتا ہوں, لیکن مجھے کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پیا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے, بیدار ہوئیے. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ. بیدار ہوئیے. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا, کہ مجھے وہ کوڑا مارے جس سے خود کبھی شراب نہ پی ہو. الحمدللہ ہم محبت کے ساتھ یا علی مدد کہتے ہیں, مجبوری میں نہیں کہتے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم علی کو مجبوری میں نہیں بلاتے, لیکن جب بیٹے نے باپ سے کہا وہ کوڑا مارے جس سے خود کبھی نہ پی ہو, ایک مرتبہ گھبرا کے کہا یا علی.
قبلہ. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو قبلہ مسئلہ یہ ہے. ایک واقعہ اور سن لیجئے. یہ واقعہ آپ کو کوئی سنائے گا نہیں, پوری توجہ کے ساتھ سنیے. ولو کہ یہ گڑھے ہوئے واقعے ہیں ہماری نظر میں, لیکن کام کیا آپ کے لیے. لکھا جاتا ہے کہ ایک دن خلیفہ دوم رات کے وقت بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال چال دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے. سنیں, شہر سے باہر آئے, تھوڑی دور چلے, ایک جھوپڑی نما گھر نظر آیا. ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا, کوئی دھواں بھی نکل رہا تھا. اندر پہنچے, دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور چولہے کے اوپر ایک برتن چڑھا ہوا ہے, دھواں نکل رہا ہے. ایک دو بچے تھکے ہوئے سو رہے. یہ اس جھوپڑی میں داخل ہوئے. اس نے پوچھا تم کون؟ سنیں, انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ. تو اس نے کہا بیٹھو. انہوں نے پوچھا اماں کیا پکا رہی ہو؟ اس عورت نے پہلے اپنے بچوں کو دیکھا, سو گئے. جب اس کو اطمینان ہوا کہ بچے سو گئے تو اس نے کہا کچھ نہیں پکا رہی. کہا پھر یہ برتن میں کیا ہے؟ کہا پانی. تو یہ آگ کیوں روشن کی ہے؟ کہا گھر میں فاقہ تھا. سنیں, بچے بھوکے تھے, بچے ضد کر رہے تھے, میں نے برتن میں پانی ڈال کے چڑھا دیا. بچوں سے کہا کھانا پک رہا ہے. بچے اتنا تھکے ہوئے تھے کہ ایسے ہی سو گئے. اب میں اسے اتارے دے رہی. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا حال خلیفہ رسول سے کیوں نہیں بیان کیا؟ دیکھیں قبلہ یہ نکتہ شاید اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے. انہوں نے کہا تم نے اپنا حال خلیفہ رسول سے کیوں نہیں بیان کیا؟ کل تم صبح جاؤ اور جا کر دربار میں اپنا حال خلیفہ رسول سے, امیر المومنین سے بیان کرو. ایک مرتبہ بڑھیا نے سر اٹھایا, کہا تم عجب احمق آدمی معلوم ہوتے ہو. سنیں جملہ سنیں بڑھیا کا. اس نے کہا عجب آدمی معلوم ہوتے ہو, تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں جا کے خلیفہ رسول اور امیر المومنین سے اپنا حال بیان کروں. ارے اگر وہ امیر المومنین ہوتا تو اسے خود میرا حال معلوم ہوتا. ایک صلوات پڑھے بول محمد و آل محمد, اسے خود گھبرا کے اس سے پوچھا کہ کیا تم کو خلیفہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی؟ اس نے کہا قسم خدا کی ایک درہم نہیں ملا, ایک درہم نہیں ملا. پر وہ کہنے لگی روز قیامت میں اللہ سے حاکم کی شکایت ضرور کروں گی کہ مجھے ایک درہم نہیں ملا. اب ان کی روایت کہتی ہے یہ رونے لگے
اور رو رو کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنے درہم دے دیے جائیں جو تم خلیفہ کو بخش دو اور روز قیامت اس کی شکایت نہ کرو. بڑھیا نے کہا مجھے تو شکایت کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے منت سماجت کی, کچھ بارگیننگ ہوئی, سنیں 25 درہم پر وہ بڑھیا راضی ہو گئے. انہوں نے 25 درہم اسے دے دیے, 25 درہم اسے دے دی. 25 درہم دینے کے بعد کہا دیکھو اب اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا, اب اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا. اب عزیزوں یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مولا علی اور عبداللہ ابن مسعود وہاں پر آ گئے, اور جب علی آئے تو وہ بڑھیا علی کو پہچانتی تھی. سنیں, علی نے اس سے کہا تم انہیں پہچانتی ہے؟ اس سے کہا نہیں. علی نے تعارف کرایا, گھبرا گئی بڑھیا. اب ان کا عدل بیان کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا بڑھیا سے کہ تم پریشان نہ ہو, ہم نے تمہیں 25 درہم دے دیے, دیکھو اب قیامت میں ہماری شکایت اللہ سے نہ کرنا. پھر کہنے لگے کہ کہیں کاغذ و قلم ہے؟ سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے, کہیں قلم و کاغذ ہے؟ آپ نے کچھ غور کیا؟ رسول کو نہ دینے والا بڑھیا سے مانگ رہا ہے کہیں قلم و کاغذ ہے. اس نے کہا قلم و کاغذ تو نہیں ہے. تو اب ان کا تقوی دکھانے کے لیے لکھا گیا کہ ان کے ابا پر ایک پیوند لگا ہوا تھا, انہوں نے اس کو جدا کیا. سمجھ رہے ہیں, اس کو جدا کیا اور اس کے اوپر لکھا کہ میں 25 درہم لیتی ہوں اور میں قیامت میں اللہ سے ان کی شکایت نہ کروں گی. اور بڑھیا سے کہا کہ تم دستخط کرو. اب اللہ جانے بڑھیا نے دستخط کی یا انگوٹھا لگایا, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ لکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا یا علی آپ گواہ کی حیثیت سے اس پر دستخط کیجئے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عبداللہ ابن مسعود گواہ کی حیثیت سے اس کے اوپر دستخط کریں. اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پارچہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دیا جائے. سن رہے ہیں آپ, یہ پارچہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دیا جائے. اگر آج شیعہ اپنے جنازوں میں کفن کے ساتھ شہادت نامہ لکھے تو تم کہتے ہو یہ کون سی بدعت ہو گئی؟ ارے تمہارے خلیفہ کہہ رہے ہیں یہ پارچہ, سنا آپ نے, کفن کے ساتھ میرے ساتھ رکھ دیا جائے. گواہ کسے بنا رہے ہیں؟ مولا علی کو. اما بڑھیا کے معاملے میں علی گواہ ہو سکتے ہیں, فدق کے معاملے میں گواہ ہے. عزیزوں بس زیادہ وقت نہیں ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آج چلیے انہی پہ مجلس تمام. حج کا سیزن ہے, مسجد الحرام کے باہر خلیفہ کا خیمہ لگا ہوا ہے. آج کی زبان میں یہ کیمپ کیے ہوئے ہیں, لوگ آ کے ان سے اپنی شکایتیں بیان کر رہے ہیں. طواف ہو رہا ہے, مولا علی بھی خانہ کعبہ کے قریب ہیں, یا یوں سمجھے کہ مولود کعبہ کعبے کے قریب ہیں, وارث حرم حرم کے قریب. لوگ طواف کر رہے ہیں. ایک شخص جو احرام باندھے ہوئے تھا مشغول طواف تھا. سنیے, ایک خاتون بھی طواف کر رہی تھی, اس نے کچھ غلط نگاہ سے ان خاتون کو دیکھا. مولا علی نے اسے دیکھتے ہوئے دیکھا. سنیں
یہ بچے سنیں مقدس مقامات پر آنکھوں کی بھی کتنی حفاظت کرنا ہے. مولا علی نے اسے دیکھتے ہوئے دیکھا. علی نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا اس کے رخسار پر مارا. سنا آپ نے؟ ایک زوردار تماچا علی نے اس کے رخسار پر مارا. ظاہر سی بات ہے زبردست تماچا, وہ بھی علی کا تماچا جس نے ابو جہل کا منہ ٹیڑھا کر دیا. وہ تماچا علی کا تماچا مارا. تماچا مولا علی نے اس کے رخسار پر. اس کو بڑا غرور تھا, فلاں قبیلے سے ہوں, فلاں خاندان سے ہوں, میرے دادا یہ تھے, میرے پردادا زمیندار تھے. بڑا غرہ تھا اپنے خاندان پر, اپنی شخصیت پر. سب کے سامنے علی نے تماچا مار دیا. غصہ آیا, طواف چھوڑ دیا بیچ میں, باہر آیا, دیکھا خلیفہ کے کیمپ پہنچا. شکایت کرنا ہے. کس کی شکایت؟ کس کی شکایت؟ علی کی. کیا ہوا؟ ایسا ایسا ہوا. ہوا کیا؟ علی نے تماچا مار دیا. اتنی سی بات پر کوئی تماچا مارنے کی ضرورت تھی؟ ہم آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ علی سے پوچھئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم نے کیا جواب دیا؟ خلیفہ دوم نے جواب دیا کہ عین اللہ نے دیکھا, وجہ اللہ نے مارا. آپ نے عین اللہ نے دیکھا اور وجہ اللہ نے, عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا. سنا آپ نے؟ عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا. اللہ کی آنکھ نے دیکھا. سنایا؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے مارا. اللہ کے ہاتھ نے مارا. یہ جو ذرا ذرا سی بات میں لوگوں پر غلو کا فلو چڑھنے لگتا ہے. کسی نے کچھ پڑھ دیا, وہ کہتے کہ غلو کر دیا. مولا علی کے سلسلے میں یہ کہہ دیا, اور مولا علی کے سلسلے میں وہ کہہ دیا. اما علی کا حق غصب کرنے والا, علی کی جگہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ عین اللہ نے دیکھا. سنایا؟ عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا. اما جب وہ علی کو عین اللہ اور ید اللہ کہہ رہا ہے تو کیا فضائل بیان کرنے میں ہم اس سے بھی نیچے چلے جائیں؟ قبلہ مجھے معلوم ہے شدید گرمی ہے, آپ حضرات یہاں تشریف لائیں. انتظامیہ کی طرف سے, یعنی امام باڑے کی انتظامیہ کی طرف جو ممکنہ اہتمام و انتظام ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے. جو لوگ دھوپ پہ کھڑے ہوئے مجلسوں کو سن رہے ہیں, شدت کی گرمی برداشت کر رہے ہیں, ہماری زبان اس لائق بھی نہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں. اس کا اجر تو وہ بی بی ہی دے سکتی ہے جس نے اپنے بھیا کا لاشا دھوپ میں دیکھا.
دیکھیے قبلہ، یہاں پنکھے لگائے گئے ہیں، کولر لگائے گئے ہیں. کچھ لوگ غیر ارادی طور پر کولر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیچھے پلٹ کے دیکھیے جو کھڑے ہوئے. اگر آپ کولر کے آگے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے آپ کو بھی حق ہے، لیکن آپ کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں کی ہوا رک رہی ہے اور آپ کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو یہ بات بھی قطعی مناسب نہیں. یہ بیویاں ہوں یا یہ مرد ہوں، حالانکہ آج ایک دو لوگ دکھائی دے نا، ورنہ باقی کوئی ہے نہیں، تو کولرز کے آگے بالکل نہ کھڑے ہوئیے. پنکھا چل رہا ہے تو اس کے آگے بالکل نہ کھڑے ہوئیے. عزیزوں، اس مناسبت سے جی چاہ رہا ہے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. پرانا واقعہ نہیں ہے. بمبئی میں ایک صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے مصطفیٰ پارک. محفل شاہ خراسان کے ٹرسٹیز میں ان کا شمار. پڑھے لکھے آدمی ہیں، معتبر اور مستند آدمی ہیں، اچھا بزنس ہے، شریف آدمی ہیں. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. ساری دنیا کا مجمع ایک طرف، دنیا میں کسی بھی مقام پر کوئی گیدرنگ ہو وہ ایک طرف، لیکن کربلا میں 40 کا مجمع ایک تھا. یہ منظر تو کہیں ہوتا ہی نہیں. دیکھیے آپ روئیے گا ضرور، لیکن جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، اس کو آپ اپنی میموری میں سیو کر لیں. جب کہیں تبرک بٹ رہا ہو تو یہ واقعہ ذہن میں رکھیں. جب علم کو بوسہ دینا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ شاید جن لوگوں کی وجہ سے آج محرم کے علم میں یا رمضان میں تابوت میں پرابلمز ہوتی ہیں، شاید وہ بچے اس مجلس میں آتے ہی نہیں. کم سے کم یہاں بیٹھا ہوا مجمع مجھے امید ہے کہ ایسا کام نہیں کرتا اور نہ آگے کرے گا، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہونے پائے. وہ بھی عزادار ہے. آپ جوان ہیں، کوئی بوڑھا آ رہا ہے، ویسے تو موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی زندگی کے بظاہر دن کم ہیں. آپ کی اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، لہذا اگر آپ بوسہ نہ دیں اور وہ بوسہ دے لے تو زیادہ بہتر. سمجھ رہا؟ ہر جگہ جذبات نہیں دکھائے جاتے. اب واقعی آپ سنیں گے. مصطفیٰ پارک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد نے اپنا ایک تجربہ ان سے شیئر کیا کہ ابھی 5-7 سال پہلے وہ نجف سے کربلا جا رہے تھے. مشی ہو رہی، پیدل جا رہے تھے. اب بار بار آپ کو سنانا نہیں، آپ جانتے ہیں مشی میں کیا عالم ہوتا ہے. دنیا میں یہی ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ جہاں کوئی کسی کی خوشامد اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں کھانا کھلا دو. خوشامد اس لیے ہوتی ہے پیر پکڑ پکڑ کے کہ تم کھانا کھا لو، پانی پی لو. ہر آدمی کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. کوئی پیدل چلا جا رہا ہے، ایک آدمی چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اس سے اپنے پیر دبوا لو.
ہمارے بچے سے اپنے پیر دبا لے. عام لوگ نہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو پیر دبا رہے ہیں. امامہ باندھے ہوئے لوگ، معمم، سمجھ رہے ہیں آپ، حوضے کے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عزاداروں کے جوتوں پر پالش کر. جتنی حسین کی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا انکسار میں اضافہ ہوتا جائے گا. ایک شخص عرب زیارت کے لیے جا رہا ہے، پیدل چلتا ہوا تھک گیا. ایک موقف کے پاس پہنچا، اتنا تھک چکا تھا کہ اب اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کے بستر پر لیٹ جائے. موقف کے باہر بھی کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، دھوپ تھی، بیٹھ گیا. ایک کرسی پر بیٹھ گیا، تھوڑا سا سانس لے لے، کچھ ہمت آ جائے تو اندر جا کے لیٹ جائے. ایک دوسرا شخص سیاہ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. دیکھیے پنکھوں کے آگے کھڑے ہو جانے والے سنیں تو میں عرض کروں. اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. اب یہ تھکا ہوا تھا، شروع میں تو احساس نہیں ہوا، پھر کچھ لگا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے. پلٹ کے دیکھا کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ اس سے کہا تم بیٹھے رہو، مجھے کھڑا رہنا. پھر یہ بیٹھ گیا. 10-15 منٹ گزر گئے، پھر دیکھا وہ کھڑا ہوا. اس سے پوچھا کیا بات ہے، تمہیں کھانا کھانا ہے؟ کہا نہیں. ایسے کوئی آدمی آپ کے پاس کھڑا ہو تو آپ یہی سمجھیں گے نا کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے. انہوں نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ کہا نہیں. کہا شربت پینا ہے؟ نہیں. کہا چائے پیو گے؟ کہا نہیں. پانی پلائے تمہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم کچھ نہیں چاہتے، تم ایسے ہی بیٹھے رہو، ہم کھڑے رہے. کہا بات کیا ہے، کچھ تو بتاؤ. کہا اگر تم کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو نا تو آقا عباس کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اس وقت میں جو عمل انجام دے رہا ہوں اسے میرے مولا قبول کر لے. اسے میرے مولا قبول کر لے. اس نے کہا تم کیا عمل انجام دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو، تم بس دعا کرو. انہوں نے اصرار کیا. اس نے کہا دیکھو میرے حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں، غربت نے مجھے گھیر لیا ہے، میرے پاس اپنے کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. 40 کا موقع ہے، آقا حسین کے مہمان آ رہے ہیں. میں پہلے ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اب میرا عالم یہ ہے کہ میں سبیل لگانا تو دور کی بات، لنگر کرنا بڑی بات، میں کسی ایک زائر کو کھانا نہیں کھلا سکتا. کہنا کھانا تو بڑی چیز ہے، اتنی رقم نہیں ہے کسی ایک زائر کو ایک چائے پلا دے. یہ جو پانی کے چھوٹے چھوٹے گلاس بٹ رہے ہیں، ایک گلاس خرید کے میں کسی زائر کو نہیں دے سکتا، لیکن میں ایک خدمت انجام دے رہا ہوں جو میرے بس میں ہے. تم دعا کرو کہ مولا عباس اس خدمت کو قبول کرے. ایسے کہ بتاؤ تو تم کیا خدمت انجام دے رہے ہو؟ میں تمہارے پیچھے اس لیے کھڑا ہوں کہ جتنی دیر تم بیٹھے رہو میں دھوپ روک سکوں.
میسم زدی کو کچھ کہنا نہیں. میں چاہتا ہوں یہ میرے بچے، یہ نوجوان اس واقعے کو اپنے ذہن میں سیو کر لیں، اور ہر ایسے موقع پر جہاں لوگ زیادہ ہوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. نہیں پہلے وہ پانی پی لیں، نہیں پہلے وہ تبرک لے لیں. یہ خواتین بھی سنیں اور یہ بچے بھی سنیں. عزیزوں، اس کے ظاہر سے دھوپ کو روکا جا رہا ہے جس کا جنازہ کربلا میں دھوپ پہ پڑا ہوا. بہت دیر میں نے پڑھ لیا. بہن فریاد کر رہی ہے، اے بھیا حسین. میں دھوپ میں لیٹی ہوئی تھی، آپ ابا سے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اے میرے بھیا، آج آپ کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بہن کیا کرے جس کے سر سے چادر چھین لی گئی. آج اس امام باڑے میں، اس حسینیہ میں بی بی زینب کے بچوں کا ماتم ہوتا ہے. اون محمد کم سن بچے شب عاشور کسی خیمے میں ام فروہ قاسم کی پیشانی پر بوسہ دے رہی ہیں. کسی خیمے میں ام لیلہ علی اکبر کی زلفوں میں کنگھی کر رہی ہیں. کسی خیمے میں ام رباب علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہیں. کسی خیمے میں ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں. چادر کا محافظ بھائی سمجھا رہا ہے چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہوتا ہے، کل آپ کی طرف سے میں حسین پہ اپنی جان قربان کروں گا. اور ایک کمرے میں زینب، سامنے اون محمد بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو میرے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم مارے جائیں تم زندہ رہو. عباس شہید ہو جائیں تم زندہ رہو. علی اکبر مر جائیں تم زندہ رہو. دیکھو بچوں، اگر ایسا ہوا تو میں دودھ نہ بخشوں گی. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے اماں کل کسی طرح سے ماموں سے اجازت دلوا دیجئے گا، پھر ہم دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. عاشور کا سورج نمودار ہوا جب امام حسین کے اصحاب حسین پہ اپنی جان قربان کر چکے. بنی ہاشم کی باری آئی. کچھ بنی ہاشم کے لاشیں خیمے میں آ گئے. اون محمد اٹھے، اے ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. میرے بچوں، تم تمہاری بہن زینب کی آنکھوں کا نور ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اماں ہی نے بھیجا ہے. حسین اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ بہن سر پہ چادر ڈال کے سامنے آئی، بھیا حسین آج تک میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں، اے بھیا آج اپنے بچوں کے لیے اذن وغا مانگ رہی ہوں، میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. حسین سے اذن ملا.
और मोहम्मद घोड़ों पर सवार हुए, छोटी छोटी तलवारें जिनको नीमचा कहा जाता है बच्चों के हाथों में। अब अजीजों मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ इतना पढ़ा कि आका अब्बास से गोद में लेके बच्चों को सवार किया, लेकिन अब्बास के दिल पर क्या गुजरी अब्बास जाने, हुसैन जाने, हुसैन की मां ज़हरा जाने। आंखों में आंसू, गुलूगीर आवाज से कहा न मोहम्मद खुदा हाफिज। बच्चे पलटे, मामू हुसैन, हमारे मामू अब्बास, और पलटे भैया अली अकबर, बड़े भाई कासिम, हम जंग करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारी जंग देखिएगा। बच्चे मैदान में आए, साथ साथ बड़े भाई ने रजस पढ़ा। देखो हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, तुम हमें बच्चा ना समझना। हमको फन सिपागरी हमारे मामू अब्बास ने सिखाए हैं, हम अली और फातिमा की बेटी के बेटे हैं, हम अपने आका हुसैन के हर दुश्मन के खून के प्यासे हैं। लश्कर सामने आया, बच्चों ने तलवारें निकाली, जंग शुरू हुई। कुछ देर में ऐसा लग रहा था जैसे हैदर कर्रार और जाफर तैयार साथ साथ जंग कर रहे हो। बच्चे जिधर निकल जाते थे लाशों के अंबार लग जाते थे। एक मर्तबा किसी ने कहा इन दोनों भाइयों से जंग न कर सकोगे, एक को दूसरे से जुदा कर दो। एक नाका दोनों बच्चों के घोड़ों के दरमियान से गुजारा गया, एक भाई दूसरे भाई से दूर हुआ, बीच में लश्कर हायल होता चला गया, भाइयों के दरमियान फासला बढ़ता गया। इतनी दूर एक भाई दूसरे भाई से हुआ कि औन ने घोड़े की रकाबों पर जोर दिया, खड़े होकर अपने भाई को देखना चाहा, लेकिन बीच में इतने नैज़े, इतनी तलवारें कि एक भाई दूसरे भाई को देख न सका। कयामत हो गई। हुसैन के कानों में औन की आवाज आई, आका हुसैन मेरी खबर लीजिए, भैया अब्बास आगे बढ़ो। इससे पहले कि आगे बढ़ते कुछ फासले से दूसरी आवाज आई मोहम्मद की, मामू हुसैन अलविदा। बनी हाशिम के जवान घोड़े दौड़ाते हुए आए। हुसैन, अब्बास, अली अकबर, कासिम, दीगर बनी हाशिम के जवान, फौजें भाग गई। हुसैन आगे बढ़े, एक जगह से औन को उठाया, दूसरी जगह से मोहम्मद को उठाया। बस अभी तो मजलिस तमाम हो रही है, लाशें लेके चले, गंज शहीदा में लाए, बच्चों के लाशें रख दिए गए। ये वो खेमा था जहां तमाम शोहदा के लाशें रखे गए थे। ज़ैनब ने आज़ा का यह एहतिमाम किया था कि जब किसी का लाशा आता था तो जो बीबी उसकी वारिस होती थी उसे बिठाया जाता था, सब बीबियां उसे पुरसा देती थी। जब उन मोहम्मद के लाशें आए, कयामत का गिरिया इस खेमे में हुआ। उम्मे कुलसूम ने भांजों की लाशों को देखा, सरो सीना पीट के नौहा किया। फिर उम्मे कुलसूम ने सारी बीबियों के दरमियान देखा, अरे बड़ी बहन की खिदमत में पुरसा भी तो पेश करना है, लेकिन ज़ैनब कहीं नजर नहीं आई। उम्मे कुलसूम खेमे से निकली, दूसरे खेमे में देखा, तीसरे में देखा, चौथे में देखा। अब जो एक खेमे में पहुंची, जाके क्या देखा कि तन्हा खेमे में ज़ैनब बैठी हुई है, मुसल्ला बिछा हुआ है, हाथ उठे हुए हैं। ए परवरदिगार, मेरे बच्चे सुरखरू होके वापस आए।
بچے سرخرو ہو کے واپس آئیں. آگے بڑھیں. چھوٹی بہن نے بڑی بہن کا بازو پکڑا. بہن زینب بچے آ گئے. چلیے گنج شہیدہ میں بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے. زینب مسلح پر سے اٹھی, بہن کے ساتھ چلتی ہوئی گنج شہیدہ میں آئیں. آگے دیکھا کہ بچوں کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں. بیویوں نے سمجھا کہ جناب زینب اپنے آپ کو اون محمد کی لاشوں پر گرا دیں گی, اون کے لبوں کو چومیں گی, محمد کے رخساروں کے بوسے دیں گی. لیکن زینب آگے بڑھی. بس مجلس تمام. دونوں لاشوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنائی, تھوڑی سی جگہ بنائی. سر کو سجدہ خالق میں رکھا. اے پروردگار شکر ہے تیرا, شکر ہے تیرا. ارے میرے بچے مارے گئے, میری قربانیوں کو قبول کر لے, میرے بھائیا کو بچا لے. ہائے زینب کی مظلومی, ہائے زینب کی مظلومی. مسافرت نے جسے بے کسی دکھلائی, نثار کر دیے بچے.